السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 متوازی خطوط پر بنے ہوئے حائل خطاط کی خصوصیت۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حائل خطہ کس کو کہتے ہیں؟ حائل یعنی درمیان میں آنے والا۔ یہ 3 متوازی خطوط دیے گئے ہیں اور یہ ان کا خط تخاطہ ہے۔ یہ ایک خط تخاطہ ہے اور یہ دوسرا خط تخاطہ ہے۔ 3 متوازی خطوط ایل، ایم اور این۔ خط تخاطہ یعنی خطا کرنے والا خط پی اور کیو یہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس خط تخاطہ کے ذریعے یہ 3 نقاط اے بی سی ان 3 نقاط کے اوپر خطا کر رہا ہے، اور یہ خط تخاطہ ڈی ای ایف ان 3 نقاط پہ خطا کر رہا ہے۔ اس خط تخاطہ کی وجہ سے یہ ان 2 متوازی خطوط کی وجہ سے خط تخاطہ کا یہ حصہ دونوں متوازی خطوط کے درمیان میں آ رہا ہے، حائل ہو رہا ہے، حائل خطہ کہیں گے اس لیے اس کو۔ تو اے بی ایک حائل خطہ ہے، بی سی ایک حائل خطہ ہے، اسی طریقے سے ادھر ڈی ای ایک حائل خطہ ہے اور ای ایف ایک حائل خطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے شکل میں خط ایل متوازی ہے خط این، ایم متوازی ہے خط این، یہ متوازی کی علامت ہے، اور خطوط پی اور کیو خط تخاطہ ہیں، اس لیے اے بی بٹے بی سی مساوی ہے ڈی ای بٹے ای ایف۔ یہ فرسٹ چیپٹر میں ہم نے متناسبت کا بنیادی مسئلے کے تحت 3 متوازی خطوط اور حائل خطاط کی خصوصیت سے ہم نے یہ ثابت کر دیے تھے، تو وہی ہم نے یہاں پر ریپیٹ کیے ہیں تاکہ ہم حصے کا ضابطہ یہاں پہ حاصل کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں خطۂ خط کی تقسیم۔ دیکھیے خطۂ خط کی تقسیم میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ 2 نقاط کے درمیان حصہ نہیں بنے گا، جب درمیان میں تیسرا نقطہ آتا ہے تو تب حصے کے سوال پیدا ہوتا ہے، تقسیم کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اے پی اور پی بی، خطہ خط اے بی کے درمیان میں نقطہ پی آیا ہے، اس لیے اس کا حصہ ہو گیا ہے، ایک اے پی حصہ ہو گیا، ایک پی بی حصہ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اے پی دیا گیا ہے 6، پی بی دیا گیا ہے 10۔ ہمارا جو تناسب ہم نے دیکھا تھا اے بی بٹ حائل خطے کا، اے بی بٹے بی سی مساوی ہے ڈی ای بٹے ای ایف، اس لیے یہاں پہ اے پی بٹے پی بی مساوی 6 بٹے 10 مساوی ہے 3 بٹے 5۔ یہ 3 بٹے 5 کہاں سے آیا؟ ہم نے اس 6 بٹے 10 کو اور مختصر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ نقطہ پی خطہ اے بی کو 3:5 کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کس کے اوپر کوئی نقطہ ہے، خطۂ خط پر کوئی نقطہ اس خط کو دی ہوئی نسبت میں تقسیم کرتا ہو، تب اس تقسیم کرنے والے نقطے کے محددین کس طرح معلوم کریں گے۔ یہ جو نقطہ ہے یہ 3:2 کی نسبت میں تقسیم کر رہا ہے، 3:5 کی نسبت میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس کو ہم کیسے اس کو محدد حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ حصے کا ضابطہ، دیکھیے اب حصے کا ضابطہ، اب حصہ تو دیکھیں ہم نے کیسے حصہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ آپ کا ایکس محور ہے اور یہ آپ کا وائی محور ہے، یہ دونوں کا مشترک نقطہ مبدا ہے 0 پوائنٹ، یہ جو ہے تو پہلا ربع ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹس ہم کو معلوم کرنا ہے، اے پی بی، اے x1 y1، پی ایکس وائی اور بی x2 y2۔ اس کو ایکس وائی سے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں یہ تو ہو گئے اس کے محدد، یہاں پر سی کیو اور ڈی یہ ہم نے عمل کے ذریعے سے یہاں پر عمود لیے ہیں جو کہ وائی محور کے متوازی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ایکس محور کے اوپر ہے، اس لیے ان کا وائی محدد 0 ہوگا، x1 0، x 0، x2 0۔ چلیے یہاں پر دیکھتے ہیں شکل میں ایکس وائی مستوی میں خطہ اے بی پر واقع نقطہ پی خطہ اے بی کو m/n کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ m/n یہ کب آئے گا؟ جب یہاں پر جو ہے تو فاصلہ کم زیادہ رہے گا، نسبت یعنی بڑا چھوٹا میں جب رہے گا۔ فرض کیجئے اے x1 y1، بی x2 y2، پی ایکس وائی ہے، خطہ اے سی، خطہ پی کیو اور خطہ بی ڈی عمودی خطاط ایکس محور پر کھینچے گئے ہیں، ابھی بتایا میں نے آپ کو، اس لیے سی x1 0،
Q x,0 D x2, 0. इसलिए सी क्यू इसका ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, फासले का x मनफी x1, सी क्यू बड़े में से छोटा निकालते हैं। आपको मालूम है मुहद्दिद में नुकात अंदर की जानिब से बाहर जाते हैं, तो x मनफी x1, क्यू डी क्यू टी, x2 मनफी x2 मनफी x, मसावत नंबर 1। खिताब पी क्यू मुतवाज़ी है किताब बी डी। इसी तरह 3 मुतवाज़ी खुतूत से बने हुए हाल खिताब की खसूसियत को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ए पी बटे पी बी मसावी है सी क्यू बटे क्यू डी। देखिए ये 3 मुतवाज़ी खुतूत 1 2 3 और ये ख़त खाता, ये ख़त खाता। हाल खिताब की खसूसियत ए पी बटे पी बी मसावी है सी क्यू बटे क्यू डी। तो देखिए यहाँ पर m बटे n। इसी तरीके से अब सी क्यू मसावी है x मनफी x1, क्यू डी मसावी है x2 मनफी x, ये अभी निकाले हमने। तो यहाँ पर रखते हैं हम सी क्यू बटे क्यू डी की जगह हम इनके ज़ाब्ते रखते हैं। सी क्यू x मनफी x1, क्यू डी x2 मनफी x, ये m बटे n। तिरछा ज़रब करेंगे इसका, n इधर ऊपर चला जाएगा और ये x2 मनफी x इधर ऊपर आ जाएगा। n खौस में x मनफी x1 मसावी है m खौस में x2 मनफी x। अब इससे खौस खोलते हैं, n ज़रब x nx माइनस nx1 मसावी है mx2 मनफी mx। यहाँ पर mx जमा nx, x वाले एक तरफ ले लिया हमने और ये एक तरफ ले लिया है, mx जमा nx मसावी है mx2 जमा nx1। x मुश्तरक निकाल दिया यहाँ से, खौस में mn चला गया, यहाँ से mx2 जमा nx1 मुश्तरक कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये x को हमने यहीं रहने दिया, ये m और n को दूसरे जानिब ला लिया, यहाँ ज़रब में है, इधर आके तक़सीम में चला जाएगा। mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। ये x मुहद्दिद मालूम करने का ज़ाब्ता हमारे पास हासिल हो गया है। देखिए क्या है ज़ाब्ता, mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। इसी तरीके से हमको ये हासिल होता है, y महवर का भी हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मुहद्दिद यानी x कॉमा y, ज़ाब्ता जो हमको हासिल हो रहा है वो ये है mx2 जमा nx1 बटे m जमा n, कॉमा y मुहद्दिद my2 जमा ny1 बटे m जमा n, x और y मुहद्दिद। अब हम देखते हैं खिते ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। देखिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते में निस्बत का सवाल नहीं आएगा क्योंकि दोनों भी मसावी पार्ट्स रहेंगे, मसावी हिस्से रहेंगे। नुक़ात ax1 y1 और bx2 y2 में नुक्ता px, y खिता ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो दो m मसावी n हो जाएगा। m मसावी n हो गया, इन ज़ाब्ते में m और n की कोई हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब हिस्से की ज़ाब्ते की रूह से x और y की कीमतें लिखेंगे। तो ये देखिए ये हमने अभी निकाले हैं, ये ज़ाब्ता निकाले हैं हमने अभी x और y। mx2 जमा nx1 बटे mn, m और n मसावी हैं, m और n मसावी है इसलिए इसको भी हम m बना देंगे और यहाँ पर मुश्तरक निकाल देते हैं। तो यहाँ पर x1 जमा x2 बटे 2, m और m कट हो जाएगा, ये m और ये m कट हो जाएगा, बच रहा x1 जमा x2 बटे 2। इसी तरीके से यहाँ पर m/2 जमा m/1 बटे m जमा m, क्यों लिया हमने, क्योंकि ये दोनों भी बराबर बराबर हिस्से हैं। और यहाँ पर फिर m को हमने मुश्तरक निकाल दिया, y2 मनफी y1 बटे एक m और एक m 2m, m और m कट हो गया, बचा 2, y1 जमा y2 बटे 2। इसलिए वस्ती नुक्ते का जो ज़ाब्ता है हमको यहाँ पर m और n नहीं रहेगा, x y यानी x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे 2, ये वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है। और आपको मालूम है कि जब भी ज़ाब्ता लिखते हैं उसको बॉक्स में लिखना है। हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता, मुसल्लस के तीनों रास के मुहद्दिदैन दिए हुए हों तो हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदैन किस तरह मालूम करते हैं, ये हमको देखना है। ये मुसल्लस A B
اور سی. یہاں پر یہ اس کا ہندسی مرکز ہے، یہ ڈی ہے، یہ ہندسی مرکز جی. تو یہاں پر یہ محدد دیے گئے ہیں، یہاں پر x1y1 x2y2 اور یہاں پر x3y3. جو محدد ہم کو معلوم کرنا ہے x, y، یہ جی معلوم کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہندسی مرکز ہوتا ہے وہ 1:2 کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے. 9th کلاس میں دیکھا جا چکا ہے یہ. فرض کیجئے A x1y1 B x2y2 C x3y3 ہیں، مثلث اے بی سی کے راس ہیں، اور مثلث اے بی سی کا وسطانیہ قطاع اے ڈی ہے. یہ ڈی جو ہے بی سی کا وسطی نقطہ ہے، اور اس ڈی کو اے سے اگر ہم ملا دیں تو یہ وسطانیہ اے ڈی ہے. تو یہاں پر نقطہ جی ایکس کاما وائی اس مثلث کا ہندسی مرکز ہے. نقطہ ڈی قطاع بی سی کا وسطی نقطہ ہے. اس لیے نقطہ ڈی کے محددین وسطی نقطے کے ضابطے کے حساب سے ابھی ہم نے دیکھے ہیں. وائی مساوی y1 y2 y2 جمع y3/2 اور x2 جمع x3/2 خطے کے وسطی نقطے کے ضابطے کی روح سے یہاں مثلث اے بی سی کا ہندسی مرکز نقطہ جی ایکس کاما وائی ہے. اے جی نسبت جی ڈی مساوی ہے 2:1. ہندسی مرکز کی اس نسبت میں تقسیم ہوتی ہیں خطۂ خط کے حصے کے ضابطے کی روح سے. دیکھیے نسبت آئی ہے، یعنی ایم اور این بھی یہاں پر ہم کو ملنے والے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر x مساوی ہے 2 x1 جمع x2/2 جمع 1 جمع x1 1 ضرب x1. تو کیا ہو جائیں گے؟ اس قوس کو کھولتے ہیں ہم، تو یہ x2 جمع x1 x3 جمع x1 بٹے 2 اور 1 3. اس طریقے سے x1 x2 x3/3. اسی طریقے سے y محدد 2 وسطی نقطہ ہے، اس لیے y2 جمع y3/2 جمع 1 ضرب y1. 2:1 کی نسبت میں تقسیم ہو رہی ہے. دیکھیے یہ 2m اور یہ 1n. y2 جمع y3 جمع y1/3 مساوی ہے y1 جمع y2 جمع y3/3. دیکھیے یہ 2 محدد ہم کو حاصل ہو گئے، x محدد اور y محدد. یعنی x1 y1 x2 y2 x3 y3 راس والے مثلث کے ہندسی مرکز کے محددین x1 جمع x2 جمع x3/3 y1 جمع y2 جمع y3/3 ہیں. اسے ہی ہندسی مرکز کا ضابطہ کہتے ہیں. تو یہ